تو آج ہم طلاق کے ایشو پر بات کر رہے ہیں. اس کا ریٹ جو ہے اس کا بڑھتا جا رہا ہے اور یہ جو فیملی ہمارا ایک سیٹ اپ ہے یہ متاثر ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ضیاء اعوان صاحب ہے. ضیاء صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ہمارے ساتھ علامہ زہیر عباس صاحب ہے. علامہ صاحب بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ نے ہمیں وقت دیا. بالکل جی. ناظرین 1970 میں جب ایک ریسرچ ہوئی تو اس میں پتہ چلا کہ 13% ریٹ جو ہے وہ ڈیورس کا ہے, لیکن آج اگر دیکھا جائے تو وہ 13% سے 35% پہ چلی گئی ہے یہ بات. تو اس لیے ہم نے اپنے گیسٹ کو بلایا ہے تاکہ ان سے ہم ان کا اوپینین لے سکیں کہ معاشرے میں یہ بڑھتی ہوئی ڈیورس ریٹ کی کیا وجہ ہے, اس کا رجحان کیوں بڑھتا جا رہا ہے. وسیم صاحب آپ بتائیے کہ اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں. سوری ضیاء اعوان صاحب یہ بتائیے کہ یہ ریٹ جو بڑھتا ہوا ڈیورس کا ریٹ ہے اس کی وجوہات کیا کیا ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو میں یہ بات آپ سے کہوں گا کہ آپ پہلے اپنی پاپولیشن دیکھیں. آپ نے 71 کی جو بات کی ہے اس وقت پاکستان کی پاپولیشن کیا تھی اور آج کیا ہے, اور یہ جتنی بھی ریسرچز آپ کو نظر آتی ہیں یہ کہیں بھی مکمل نہیں ہے, نہ کہیں قریب ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس کہیں ریکارڈ نہیں ہے. ڈیورس کا ریکارڈ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. آپ ریسرچ کرنے نکلیں تو کہیں بھی کوئی سینٹرلائز جگہ نہیں ہے کہ جہاں یہ پتہ چلے کہ ڈیورس ہو گئی ہے. کیونکہ صرف ڈیورسز ایسی نہیں ہے کہ وہ صرف یو سی ناظم کے پاس جا رہے ہوں یا نادرہ کے پاس رجسٹر ہوں. وہ ہارڈلی بہت کم لوگ ادھر جاتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کے تو شناختی کارڈ ابھی چینج ہی نہیں ہوتے, تو ان کی اگر طلاق ہو جائے تو وہ وہیں ختم کر دیتے ہیں اور وہ نادرہ تک جاتے ہی نہیں ہیں کیونکہ نام چینج نہیں کرانا ہوتا ہے اور کوئی سینٹرلائز ریکارڈ بھی نہیں ہے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاپولیشن اتنی ہے, اس کے اگر آپ مارجن سے دیکھیں تو ڈیورسز اتنی نہیں ہے جتنی کہ شادیاں. آپ کبھی شادیوں کا حساب لگائیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ جو شادیاں ہوتی ہیں اور ڈیورسز کی جو آپ بات کریں تو کورٹ کے کیسز اٹھا لیں تو آپ کو اتنے بڑے لیول پہ نظر نہیں آئیں گی. کوئی یہ تو ایک معاشرے کا پھر, لیکن اس کی جو ریکارڈ نہیں ہو رہی آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ تعداد بھی پھر ممکنہ طور پر زیادہ ہو سکتی ہے. نا بات یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیٹا نام کی چیز پہ تو کوئی کام ہی نہیں کرتا. تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سچویشن ہے کیا, اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو ڈیورسز ہوتی ہیں اس کے پیچھے وہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں. بائی فراڈ بہت ہو گیا ڈیورسز کا, کیونکہ یہ جو شادیاں جو پہلے ارینج میرجز ہوا کرتی تھی اب جو ہے وہ پورٹلز بن گئے اور پھر آپ کو بہت سارے شادی کرانے والے مل گئے. وہ مختلف قسم کے وہ جو ہے نا اس کو ایک ٹرو پکچر نہیں دیتے اور زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ دھوکہ اتنا ہے کی وجہ ظاہر ہے. پھر اس کے بعد جب پتہ چلتا ہے روکنے کے لیے بہت ساری چیزیں جو کی جا سکتی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس کے سٹیپس ہیں. آپ کا پروگرام تو آج بہت چھوٹا سا ہے, ادروائز آئی کوڈ ہیو گیون یو لاٹ آف تھنگس کہ بھئی لوگ کس چیز کا احتیاط. دوبارہ بھی بالکل آئیں گے. علامہ صاحب آپ یہ کہیے گا کہ اسلام میں بھی شریعت میں بھی نکاح آسان ہے, طلاق بہت مشکل بنائی گئی ہے کیونکہ ایسا عمل ہے کہ اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا, لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے. کیا فرمائیں گے آپ اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ضیاء بھائی کی اس بات سے عدم اتفاق کروں گا کہ طلاق کا ریشو نہیں بڑھ رہا, بہت بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بالکل ان کی باتیں باقی صحیح تھیں کہ ہمارے پاس کوئی سینٹرلائز ڈیٹا پروسیس نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم نے کہہ سکیں, لیکن چونکہ میں خود یہ پروسیس کرتا ہوں, میرے پاس کیسز آتے ہیں طلاق کے, تو اور کرتے ہوئے مجھے کوئی 30 سال بھی ہو گئے, تو مجھے یہ اندازہ ہے کہ اب ریشو واقعی بہت بڑھ گیا ہے, بہت زیادہ طلاق ہونے گے. اور آپ بلیو کریں کہ بات ایسا ہے کہ 6 مہینے میں اور 6 ہفتے میں طلاق ہوئی شادی کے بعد, جسٹ آفٹر 6 ویک, جسٹ آفٹر 6 months. یعنی یہ نہیں کہ 10 سال بعد, 5 سال بعد, 2 سال بعد, 1 سال بعد جی برداشت نہیں ہو رہا. 6 weeks 2 weeks ایسی بھی طلاق ہوگی. ایک تو یہ ہو گیا کہ ریشو, ہم چونکہ میں پروسیس کر رہا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بڑھ گیا. دوسری بات یہ کہ اب کیوں بڑھا, وجہ سوال اس کی 3-4 بنیادی وجہ ہیں. یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے, بلکہ اس کی 3-4 بنیادی وجہ ہیں. ایک وجہ تو اس کی ہماری معاشرتی جو اس وقت صورتحال ہے, جو ہم پر انڈین ڈراموں کا, اور اب تو میں نے سنا ہے, میں تو نہیں دیکھتا لیکن میں نے سنا ہے پاکستانی ڈراموں میں بھی کچھ ایسے ہی سکھایا جا رہا ہے اور ایسے ہی بتایا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ جو چیز آپ کو نیچے سے فیڈ کی جاتی ہے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھتی ہے,
اور پھر آپ اس کو اپنے معاشرے میں کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں باہر نکالتے ہیں، جو آپ نے سیکھا ہوتا ہے، جو آپ نے فیڈ کیا، آپ کو فیڈ کیا گیا ہوتا ہے۔ تو دوسرے یہ کہ یہ جو ہماری یہاں خواتین جابس کر رہی ہیں، ان کے ذہن میں اب یہ بات آ جاتی ہے صاحب میں تو کما رہی ہوں، تو مجھے اس شوہر کی ضرورت کیا ہے، میں کیوں اس کو کروں، اس کو سہوں یا اس کو برداشت کروں یا اس کی بات کروں۔ یہ ایک بڑا فیکٹر ہے کمانے کی وجہ سے۔ تیسری بات یہ کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے، پروردگار دو چیزیں ہیں، ایک ہے عشق، ایک ہے عقل۔ پروردگار عالم نے عورت کو عشق کا مظہر بنایا، مرد کو عقل کا مظہر بنایا۔ عشق مانگتا ہے قربانی، اور قربانی وجہ ہے بقا کی۔ قربانی دیں گے تو بقا ہوگی، ہم سمجھتے ہیں قربانی دیں گے تو بقا نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گا، یہ فلسفہ بالکل غلط ہے۔ قربانی سے بقا ہے، زمین قربانی دیتی ہے، پھٹتی ہے تو پودا اگتا ہے، بقا اس سے ہوتی ہے۔ تو عشق کا مظہر بنایا تھا عورت کو، اور عشق قربانی مانگتا ہے۔ ہم نے اگر آپ تو ابھی ینگ ہیں، یہ ہمارے ضیاء بھائی یا جو بزرگ حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ مائیں جس کے لیے کہا جاتا تھا کہ میں خود گیلے پہ سو جاتی ہے، بچے کو سوکھے پہ سلاتی ہے، یہ قربانی ہے۔ وہ قربانی اب عورت کو یہ جو ہمارے یہاں آزادی نسواں کے نام پر جو ایک فیڈ کیا گیا ہے کہ صاحب کیوں دیں قربانی، آپ کیوں دیں، میں کیوں دوں قربانی، مرد کیوں نہیں دیں قربانی۔ تو جس کو جس چیز کے لیے بنایا گیا ہے اس کو وہی چیز کرنی چاہیے۔ اگر وہ چیز نہیں کرے گی تو سسٹم خراب ہوگا۔ اگر آپ اسٹیئرنگ کو ویل کی جگہ لگائیں گے یا ویل کو اسٹیئرنگ کی جگہ لگائیں گے تو تباہی تو ہونی ہے۔ اسی اسنا میں مفتی فضل سبحان صاحب نے جوائن کیا ہے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، رائز اینڈ شائن کے شو میں ہمیں آپ نے موقع دیا، شرف دیا کہ آپ سے بات ہوگی۔ آپ کہیں گا طلاق کے ایشو پر بات ہو رہی ہے، اس کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے، آپ کے ذہن میں کیا وجوہات ہیں اس کی، شریعت کیا کہتی ہے، اسلام ہمارا کیا درس دیتا ہے اس شادی کے بندھن پر اور طلاق کے ایشو پر؟ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، جائز چیزوں میں جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے، اور اس سے صرف میاں بیوی کے درمیان جدائی نہیں آتی بلکہ دو خاندانوں کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، اور اس کے منفی اثرات سے پورا معاشرہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے جہاں پر حکم دیا ہے کہ گناہ کو نہ کرو، تو پھر وہ اسباب، وہ دواعی، وہ عوامل، وہ فیکٹرز بھی بتلائے ہیں کہ جس کی وجہ سے تم گناہ سے بچ سکتے ہو۔ اب دیکھیں، طلاق بنیادی طور پر تب ہوتی ہے کہ جب میاں بیوی میں نباہ کی کوئی صورت نہ ہو۔ اس کے اسباب میں سے جو بڑا سبب ہے وہ عدم برداشت ہے، کہ ٹالرنس لیول جو ہے وہ زیرو پر آ چکا ہے، اور دونوں طرف سے کوئی ذرا سی غلطی کو بھی برداشت نہیں کرتا، بلکہ ہم دوسروں کی غلطی پر جج بن کر فیصلہ سناتے ہیں، آ گیا ہے ٹالرنس لیول، اور اپنی غلطیوں پر وکیل صفائی بن کر ہم صفائیہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو کسی بزرگ نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بار بار معاف کرے تو تم بھی اللہ کی مخلوق کو بار بار معاف کرو۔ صحیح بات۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ پسند کی شادیاں ہوتی ہے جس میں کیریکٹر سے زیادہ ظاہری خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، میوچول انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، میوچول ایکسیپٹنس نہیں ہوتا، اور میوچول جو ہیں وہ ان کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہوتی، تو وقتی طور پہ تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن بعد میں جا کر وہ مسائل سامنے آتے ہیں۔ تیسری وجہ جو ہے، بعض اوقات میڈیا میں جو ڈرامے اور فلمیں دکھائی جاتی ہے، اب ایک میاں بیوی کا لائف اسٹائل بہت اچھا دکھایا جا رہا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں ہمارا لائف اسٹائل ایسا کیوں نہیں، ہمارے پاس گاڑی نہیں، ہمارے پاس کوٹھی نہیں، ہمارے پاس یہ آسائشیں اور سہولیات نہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عموماً جوائنٹ فیملی سسٹم بھی طلاق کا سبب بنتا ہے، کہ اس میں یعنی خاندانی روایات کو شریعت کے اوپر غالب کر دیا جاتا ہے، اور وہ میاں بیوی کی جو پرائیویسی ہوتی ہے اس کے اندر ڈسٹربنس ہوتی ہے، کبھی ساس کی طرف سے، کبھی جو ہے وہ سسر کی طرف سے، کبھی جو ہے وہ نندوں کی طرف سے، کبھی دیور کی طرف سے، تو اس کی وجہ سے بھی چونکہ شریعت کے کرائیٹیریا کو ہم فلفل نہیں کرتے تو اس وجہ سے بات یہاں تک آتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی اس میں ہوتی ہے کہ شادی کے وقت لڑکی سے اس کی مرضی نہیں پوچھی جاتی، شریعت میں یہ حکم ہے کہ جس طرح لڑکے سے پوچھا جاتا ہے لڑکی سے بھی پوچھا جائے، بلکہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے منگنی کر لی، آپ نے پوچھا آپ نے لڑکی کو دیکھا؟ وہ کہنے لگے دیکھا تو نہیں۔ آپ نے فرمایا ایک نظر دیکھ لیتے تو اچھا ہوتا،
بعد میں تمہاری آپس کی ناچاکیہ اور انتشار سے تم بچ جاتے. تو اسی لیے ان بنیادی اسباب اور عوامل کو اگر مد نظر رکھا جائے گا تو انشاءاللہ اس کا ریشو کم ہو جائے گا. آپ نے بالکل بجا فرمایا. ضیاء صاحب آپ کی طرف اگر ہم آئیں, کیا ایسی چیز ہے جو جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اوپر کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے, کاؤنسلنگ نہیں ہوتی دونوں انڈیویجولز کی. کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے کہ وہ پروز اینڈ کونز دونوں مرد حضرات کو بھی اور خواتین کو بھی بتائے جائے شادی کے اس بندھن میں آنے سے پہلے. تو ایسی کاؤنسلنگ پہ کیوں نہیں زور ہے ہماری سوسائٹی میں؟ دیکھیں جو یہاں باتیں ہو رہی ہیں عوامل تو بہت سارے زیادہ تر ٹھیک بتائے انہوں نے. میں سب سے تو کچھ چیزوں سے ایگری نہیں کرتا, کیونکہ جو آپ نے فرمایا کہ صرف عورتیں ہی اس کی ذمہ دار ہیں. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ مجھے لگا ایسا کام وہ دیکھیں بات یہ ہو رہی تھی, میں نے ابھی آپ کو فیکٹر بتانا شروع کیا تھا, انہوں نے گیپ لے لیا. میں ابھی ایک فیکٹر پہ آیا تھا, دوسرے فیکٹر کی وجہ سے جی. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو اوور آل مردوں کو جتنی ٹالرنس کی ضرورت ہے اتنی عورتوں کو نہیں ہے. اور وہ جو گھر بستا ہے اس میں مرد کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور اگر مرد اپنا رول پلے نہیں کرے گا تو یہ ڈیورسز اس کی وجہ سے ہی بڑھتی ہیں, کیونکہ لڑکی تو اتنے 500 لوگوں میں رخصت ہو کے جاتی ہے, بالکل اپنے سارے لوگوں کو چھوڑ کے جاتی ہے. جب وہ جاتی ہے, جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ وہ جوائنٹ فیملی میں جاتی ہے یا اکیلی بھی رہ رہی ہو, جیسے بھی ہو, تو وہ ایک پورے گھر کو قربان کر کے جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس میں وہ انٹالرنس کیوں پیدا ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب حالات بہت کشیدہ ہو جاتے ہیں. میں نے ہزاروں کیسز کیے ہوں گے, بالکل میرے پاس جو کیسز آتے ہیں, تو سب سے پہلا جو عنصر ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے. ڈومیسٹک وائلنس, ٹھیک ہے نا, وہ ڈومیسٹک وائلنس صرف مار پیٹ نہیں ہے, ایموشنل وائلنس بھی ہے, ٹھیک ہے نا, مینٹیننس کا ایشو ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جس میں لوگوں کو اتنا اس حد تک لے جاتے ہیں کہ پھر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ملتا. اس میں 5% ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مستی میں یہ چیزیں کر رہے ہوں, دیٹ آئی کین سے, کہ جو اچھی بلی چیز کو بگاڑ دیتے ہیں, بہت جلدی جو ہے نا وہ شارٹ ڈیسیشن کرتے ہیں. لیکن میں جو سب سے بنیادی بات ہے, کیونکہ میں نے میرا خیال ہے 85 کے قریب جو ہے وہ مارننگ شوز اور سوشل شوز کیے ہیں جس میں ایشوز پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن جو ایک بہت بڑی کمی جو مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو حکومت اور اسٹیٹ ہے وہ جو ہے وہ اس جو انسٹیٹیوشن کو ریگولیٹ نہیں کر رہی. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس پورے ملک میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پہ سارے نکاح نامے موجود ہوں. بالکل. آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ نکاح نامہ مکمل نہیں ہے, بالکل. اس پہ ہم نے بات نکاح نامے پہ میں کئی ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں پورا نکاح نامہ میں دوسرا بنا کے لایا تھا, بالکل, اور اس میں مفتی صاحبان بھی تھے. تو ہم نے بتایا تھا کہ اس میں کیا کیا چیزیں نہیں کیا جاتا, انفارمیشن ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو وہ جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ لکھت میں چاہیے, ہمیں صرف دیکھنا نہیں ہے. کیونکہ اگر کسی کو لڑکی کو یا لڑکے کو پتہ لگ جائے کہ لڑکی لڑکے والے ہماری تحقیق کر رہے ہیں تو وہ رشتہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت برا مناتے ہیں, حالانکہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو جانیں. تو بیسکلی ہمارا جو اسٹیٹ کا انسٹیٹیوشن ہے, یہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے, ہماری پروونشل اسمبلیز ہیں, یہ اس کو ریگولیٹ نہیں کر رہی. ساری جو ڈیورسز ہیں وہ نادرا کے پاس نہیں ہوتی. سارے نکاح نادرا کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے, یہ سارا سوال ہے. نکاح نامہ مکمل کیوں نہیں ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے, اور اس میں ہم کیوں نہیں جو ہے نا وہ ہم کوئی تھوڑا سا ایک ایسا رول پلے کریں کہ ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہو. بالکل. علامہ صاحب آپ یہ کہیے گا, جیسے آپ کی بات اس وقت بریک ہم نے لے لیا, ایک تو مفتی صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ خاندانی روایات جو ہیں اس کو شریعت پر فوقیت دی جاتی ہے, اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ یہ جی ہماری یہ خاندانی روایت ہے, اس پہ بات نہ کرو, اور پھر وہ سفر کرتی ہے خاتون, اور پھر سفوکیٹ ہو کے وہ پھر یہ جو وقت کے تقاضے ہیں وہ بھی تبدیل ہوئے. اب معاشی طور پر صورتحال ایسی ہے کہ عورت بھی کام کر رہی ہے, مرد بھی کام کر رہا ہے, دونوں کو باہر بھی جا کر کمانا پڑتا ہے, بچوں کو بھی عورت پھر دیکھ رہی ہے, اس کی ایڈڈ ذمہ داری ہو جاتی ہے. تو آج کل کے دور میں کیا مرد کو زیادہ ٹالرنس دکھانے کی, ایبزارب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وقت کے تقاضے تبدیل ہو گئے؟ اس پر کیا آپ روشنی تھوڑی ڈالیے. پہلے تو میں بتا دوں کہ جب میں پہلی بار گفتگو کر رہا تھا تو ظاہر ہے کہ میں 1 2 3 4 کر کے بتا رہا تھا اور وقفہ آ گیا. تو میرا کہنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا کہ صرف عورت ہی ذمہ دار ہے, بلکہ ایک پہلو میں نے اجاگر کیا تھا اور دوسرے کا موقع نہیں ملا. پھر مفتی صاحب نے ماشاءاللہ باقی پہلو اجاگر کیے کہ یہ بھی وجوہات ہیں, یہ بھی وجوہات ہیں. تو وجوہات بہت ساری ہیں. اب جہاں تک رہ گیا مرد کی ٹالرنس کا,
تو یقینی طور پہ پروردگار عالم نے مرد کو اسٹرکچرلی ایسا بلڈ کیا ہے کہ اسے وہ بہت زیادہ مشکلات کو برداشت کرنا اور بہت زیادہ باتوں کو برداشت کرنا اس کو چاہیے، اور اس کی ہے بھی اس کی ایسی کہ وہ برداشت کرے، اور معاشرے میں وہ کرتا بھی ہے جب وہ باہر نکلتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ میں نے کہا نا کہ بہت ساری وجوہات ہیں جو یہ طلاق کا سبب بن رہی ہیں۔ بیسیکلی جو جس کو آپ ون پوائنٹ پہ آئیں گے تو وہ عدم برداشت ہے کہ آپ ٹالرنس نہیں ہے آپ کے اندر، لیکن اس ٹالرنس کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ اس کی ظاہر ہے کہ معاشی پریشانیاں ہیں، آپ کہیں گھر سے نکلتے ہیں، آپ جاتے ہیں تو آپ راستے کے آپ صرف وہاں سے یہاں آنے میں آپ کو جو پریشانی، جو ٹریفک اور جو پرابلم، آپ ایک مینٹل ٹینشن ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے 10 منٹ آپ جاب پہ لیٹ پہنچے تو باس نے آپ دوسرے دن آپ کو فارغ کر دینا۔ تو اس قسم کی پریشانیاں ہماری یہاں ہیں جی، آج بجلی کا بل ہے، آج گیس کا بل ہے، آج یہ خرچے ہیں، وہ خرچے کا، یہ ساری چیزیں انسان کو عدم برداشت کی طرف لے جا رہی ہیں۔ اس میں جب یہ دو مختلف قسم کی تربیت، یعنی ظاہر عورت کی تربیت ایک الگ ماحول میں ہوتی ہے، مرد کی تربیت ایک الگ ماحول میں ہوتی ہے، جب یہ دو ملتے ہیں تو دونوں میں کی ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ میرے رنگ میں آئے، وہ کہتی ہے میرے رنگ میں آ سکتے ہیں، دونوں آ سکتے ہیں، دونوں 50-50 کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ کرتے ہیں جلدی، ایک دن میں آ جائے، ایک مہینے میں آ جائے۔ اس میں رول ساسیں وہ ادھر کی ہو یا ادھر کی ہو، یعنی لڑکے کی ماں ہو یا لڑکی کی ماں ہو، یہ بھی ایک بیڈ کریکٹر، ایک بیڈ رول ادا کرتی ہیں گھر کے رشتوں کو تباہ کرنے میں۔ کیونکہ سب سے پہلے تو جو لڑکے کی ماں ہوتی ہے اسے یہ احساس ہوتا ہے صاحب میرا لڑکا چھن گیا مجھ سے۔ بالکل، جہاں ہی اس کو ذہن میں آیا میرا لڑکا چھن گیا، اس نے کہا اوہ ہو، سگی خالہ ہو، jealousy factor آ سگی جاتا پھوپھی ہے۔ ہو، بالکل، جو شادی سے پہلے واری جاؤں صدقے جاؤں ہو رہی ہوتی ہے، وہ شادی کے بعد نے کہا یہ تو میں ڈائن، یہ تو میرا بیٹا لے گئی، یہ تو میرا بیٹا چن گئی۔ یہ بھی ایک فیکٹر ہے بالکل، یہ جو فیکٹر ہے۔ آپ نے بڑی ایک قناعت پسندی کی آپ نے بات کی تھی کہ قناعت ہم لوگ اب یہ ہے کہ یہ چیز بھی چاہیے، وہ چیز بھی چاہیے، پھر مرد بھی اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے، عورت بھی، تو وہ سارا ہمارا سوشل سیٹ اپ جو ہے، گھر کا سیٹ اپ جو ہے، اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی کم گزارتے ہیں بلکہ مشکلات میں گزارتے ہیں، اور پھر مشکلات کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ اس پر ذرا سا آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتا، تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، جس کو بقدر کفایت روزی ملی اور اس نے اس پر قناعت اختیار کر لی۔ آج بدقسمتی سے ہم نے خواہشات کو ضروریات کا درجہ دے دیا ہے۔ ایسے ہی ضروریات وہ فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہشات بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ ہم دوسروں کے لائف اسٹائل کو جب دیکھتے ہیں اور پھر بیوی ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ مجھے گاڑی چاہیے، مجھے اس کی طرح کپڑے چاہیے، تو پھر مرد ناجائز ذرائع کا اختیار کرتا ہے، وہ رشوت لیتا ہے، وہ سود کا لین دین کرتا ہے، وہ ملاوٹ کرتا ہے، وہ کرپشن کرتا ہے، وہ بدعنوانی کرتا ہے۔ اگر بیویوں کی طرف سے کفایت شعاری کا یہ درجہ ہو کہ بھائی آپ ہمیں دال روٹی کھلائے لیکن حلال کی، آپ حرام نہ لائیں، میرے بچوں کو حرام نہ کھلائے، تو مرد کبھی بھی حرام کی طرف نہیں جائے گا۔ اور ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں جب بھی جھگڑا ہو تو قرآن کریم نے سیٹل ڈسپیوٹ کے لیے جو کرائیٹیریا بتلایا ہے کہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ایک سمجھدار آدمی مرد کی طرف سے، ایک باشعور آدمی عورت کے خاندان سے، وہ دونوں کی بات کو سنے اور پھر ان کو کنونس کرے۔ ایک میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا اور وہ کسی ایسے آدمی کے پاس چلے گئے جو حکم اور ثالث تھا، ان کے درمیان فیصلہ کرائے، تو بیوی بھی شروع ہو گئی یہ ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، شوہر بھی شکایات کے انبار لگا دیتا ہے۔ وہ بالکل خاموشی کے ساتھ ان کی بات سنتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دونوں کو ایک پیپر اور قلم دیتا ہے کہ تم لوگوں نے اپنی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی اچھا بھی کیا ہوگا، تو تھوڑا سا کول مائنڈ ہو کر سوچ کر وہ اچھی چیزیں لکھنا شروع کر دو۔ اب بیوی بھی لکھنے لگی، شوہر بھی لکھنے لگا، کافی دیر کے بعد کاغذ بھر گئے، لیکن اچھی باتیں اور اچھی یادیں ختم نہیں ہوئی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ کھڑے ہو کر گلے مل کر کہنے لگے ہم نے صلح کر لی۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر لگائی بجائی کرنے والے، آگ لگانے والے ایلیمنٹ زیادہ ہیں۔ اگر ہم شریعت کے کرائیٹیریا کو فلفل کریں، حدیث پاک میں آتا ہے تنکح المرأة لأربع، عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 ریزنز کی وجہ سے، یا اس کا مال دیکھ کر، یا حسن و جمال دیکھ کر، یا خاندان دیکھ کر، یا دینداری دیکھ کر۔ فرمایا کریکٹر کو، دینداری کو ترجیح دو۔
آج یورپ کے اندر ان کے دانشور کتابیں لکھ رہے ہیں کہ ریلیجن دا مسنگ ڈائمینشن آف اسٹیٹ کرافٹ، کہ ہم نے مذہب اور دین کو جو سیاست اور معاشرے سے الگ کیا، ہمارا فیملی سسٹم اور خاندان کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ اقبال مرحوم نے کیا کہا تھا کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو اگر ہم دین کو سمجھ کر اور مرد کے حقوق کیا ہے وہ مرد پڑھے اور بیوی کے حقوق کیا ہے وہ بیوی پڑھے، مثالی شوہر کیا ہوتا ہے حدیث کے کرائٹیریا کو شوہر دیکھے، اور مثالی بیوی کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، ہم سیرت اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کا ریشو کم ہوگا، محبت پروان چڑھے۔ بالکل سر، آپ نے بجا فرمایا۔ یہ بتائیے کہ ایک جب لڑائی ہو جاتی ہے اور بڑی سیریس لڑائی ہوتی ہے، مختلف ڈفرینٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں دونوں فیملیز کے، آپ نے کتنی دفعہ ایسے کیسز دیکھے ہیں جہاں وہ واپس ریکنسیلیشن ہوئی ہے اور وہ میرج پھر سکسیسفل ڈائریکشن میں گئی ہے؟ دیکھیں، ایک امام اور خطیب ہونے کے ناطے چونکہ لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے اور لوگ ایک عالم دین کو ماں باپ کا درجہ دیتے ہیں، روحانی استاد کا یا مینٹور کا درجہ دیتے ہیں، تو ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جیسے وکیل صاحب نے بھی کہا، تو الحمدللہ ہم نے تو 60 سے 70% ایسے کیسز دیکھے الحمدللہ کہ وہ معمولی باتیں تھی اور اس کا جب سد باب ہوا تو الحمدللہ وہ گھر آباد ہو گئے اور وہ خوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میاں بیوی کی طرح ماں باپ میں، اولاد کے ساتھ، بھائی بہنوں میں آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا بصیرت کے ساتھ، فہم کے ساتھ بصیرت کی آپ نے بالکل بات کی دیکھیں، ہے۔ آپ نے جو ابھی پہلے آپ نے ایک بات کی تھی کاؤنسلنگ کے حوالے سے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہونا یہ چاہیے کہ لڑکی لڑکے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شادی سے پہلے انہوں نے کیا کرنا ہے بالکل، اور شادی کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پوری دنیا میں، میں دنیا کے بہت سارے ممالک میں گیا ہوں، آلموسٹ 72 کنٹریز میں میں گیا ہوں، تو میں نے ایک چیز جو ملیشیا میں دیکھی کہ ملیشیا میں ینگ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے حج کرنا ہے نا تو ینگ ہو کے آپ کریں، شادی سے پہلے، شادی سے پہلے۔ یہاں تو جب ختم ہو رہے ہوتے ہیں نا ہم لوگ 60-70 میں چلے جاتے ہیں تو پھر حج کی تیاریاں کرتے ہیں، تو وہ شروع سے کہتے ہیں کہ جی آپ نے حج پہ جانا ہے یا تو آپ کریں۔ لیکن اس کے علاوہ وہاں جو ہے فیملی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، میرج کاؤنسلنگ جو ہوتی ہے، بہت ضروری کہ ہے۔ آپ کا میرج کاؤنسلنگ ہونا بہت ضروری ہے، آپ کا فل چیک اپ ہونا ضروری ہے میڈیکل۔ بالکل، بہت سارے لوگ HIV میں ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسی بیماریوں میں ہوتے ہیں، لڑکی بھی ہو سکتی ہے، لڑکا بھی ہو سکتا ہے، وہ بلڈ کے کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں، تو بعد میں اولادیں کس طرح سے نکلتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں یہی بتا رہا تھا کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کا کام ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کے انسٹیٹیوشن بنائیں کہ جہاں پہ لوگ کاؤنسلنگ کے لیے جائیں۔ رضامندی پر بھی تھوڑی سی آپ بات کیجئے۔ وہ تو دیکھیں، وہ تو مسٹ ہے نا، وہ تو مسٹ ہے۔ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے، دو ہمارے جو ہے نا وہ عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ جب جیسے انہوں نے بات کی کہ بھئی جب تک آپ دیکھو گے نہیں، بات نہیں کرو گے، اگر آپ بات کرتے ہیں تو کوئی آپ ماڈرن زمانے کے لوگ نہیں ہو جاتے، لیکن یہ ہے کہ ایک حدود میں رہتے ہوئے اگر آپ ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ضرور جانیں اس کے بہن بھائیوں کو، اس کے ماں باپ کو، کیونکہ یہاں شادی جو ہے وہ لڑکی اور لڑکے میں صرف نہیں ہوتی ہے، یہ دو خاندانوں میں ہوتی ہے۔ اور جس دن وہ آپ دیکھیں، جس دن ولیمے کے دن یا نکاح والے دن ذرا سی گڑبڑ ہو جائے، آپ سمجھ لیں وہ پھر فیملی آگے نہیں چلتی، بالکل، بعد میں وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پھر بچے متاثر ہوتے ہیں آنے والے وقت میں۔ اور میں ایک آپ کو اور بات بتانا چاہ رہا ہوں، ہمارے کورٹ میں جب کیس فائل ہوتا ہے، اب کورٹ میں جو فائل ہونے کے بعد بھی بہت سارے لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم شیعہ ہیں تو ہمارے سیغے ہوں گے، ہم اگر سنی ہیں تو پھر کچھ اور ہوگا۔ تو وہ جو ایک مذہب اور جو قانون کے اندر جو تھوڑا بہت ہمیں کانفلکٹ نظر آ رہا ہے، اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مسائل بھی ہم اس کو بہت کلیئر کر سکیں اور اس کو دیکھیں۔ اب کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ طلاق دے رہے ہیں تو ہم سیغے پڑھا دیتے ہیں، اور کہیں رجسٹر نہیں ہوگا وہ۔ اب کورٹ میں جائیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ کورٹ میں ریکارڈ میں آ جائے گا، اب اس کو کیسے رجسٹر کرائیں؟ نکاح خواہ کون ہونا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہر ایک آدمی نکاح خواہ نہیں ہو سکتا۔ اب سوشل میڈیا نے اتنا عام کیا ہوا ہے کہ جی 4 شادیاں کر لو، فلانا کر لو، عورت کو مارنا وہ حق ہے، یہ اس طرح کی چیزیں بھی آ رہی ہیں۔ تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو ایسی چیزیں کرنی پڑیں گی، قوانین بھی ایسے بنانے پڑیں گے، ایسے بنانے پڑیں گے۔ اور آپ کو میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے لاء میں یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی کوئی کورٹ میں جائے کیس فائل کرنے،
اس کے لیے لازم ہو کہ وہ آپس میں میڈیشن کرے. بالکل صحیح. میڈیشن جو ہے آپ کو بتاؤں جیسے ہی جھگڑا ہوتا ہے لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے سے کانٹیکٹ ٹوٹ جاتا ہے بالکل میجورٹی, اور وہ بعد میں پچھتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہم مل جائیں دوبارہ, لیکن وہ کمیونیکیشن اور نہیں جس کا درس بالکل ہمیں ہماری شریعت بھی اور اگر آپ اسلام ان بھی کو اور بٹھا مفتی دو صاحب نے تو بھی میں کہا، آپ کو علامہ بتاؤں صاحب نے میجورٹی کیسز کورٹ میں نہیں جائیں گے. بالکل resolve ہو یہ جاتے ہیں. ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پر ابھی مزید بہت بہت گفتگو کی جا سکتی ہے. یہ ایک ایپیسوڈ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے صرف اس مسئلے کو صرف چھیڑا foot in the door ہے. رکھا بالکل ہے ایسا ہے. تو آنے والے وقت میں آپ رائز اینڈ شائن پر یہ دیکھتے رہیں گے, اس ایشو کو آگے لے کر چلتے رہیں گے. بالکل. مفتی فضل سبحان صاحب بہت شکریہ, بہت نوازش, آپ نے ہمیں وقت دیا. ایڈوکیٹ ضیاء عوان صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا. علامہ زہیر عباس صاحب آپ نے ہمیں اپنا پریشس وقت دیا. آپ کا بھی بہت تہہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, مشکور ہیں. کل ہم دوبارہ نہیں, کل تو چھٹی ہے. جی بالکل, سیٹرڈے سنڈے ہم ذرا سا بریک لیں گے. منڈے کو ہم آئیں گے نئی تفصیلات, نئے ٹاپکس اور کچھ سیریس باتیں, کچھ فن لونگ باتوں کے ساتھ. آپ سب کا بہت شکریہ. ہمیں رائز اینڈ شائن سے سرمت اور زہیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.